ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں گئے، دیہات کی طرف گئے. وہاں جا کر لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنی پیروں سے چل چل کر، اپنی زبان سے بول بول کر اسلام کی دعوت دی، اور پورا کا پورا گاؤں اسلام قبول کر لیا. جب گھر لوٹے تو گھر کے دروازے سے ماں کو سلام کرتے ہوئے بڑے خوشی اور مسرت کے ساتھ داخل ہوئے. تو ماں نے پوچھا عبد القادر بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا امی جان کیا آپ جانتی ہیں آج میں جہاں پر گیا تھا وہاں پر جب میں نے لوگوں کو دعوت دی تو گاؤں کا گاؤں میرے ہاتھ پر بیٹھ کر گیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. میں اس لیے بہت خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا. آپ کی والدہ بولے عبد القادر اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس میں تمہارا کوئی کمال ہے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا تو غلط ہے. بولے امی جان گیا میں دعوت میں دیا، لوگ میرے ہاتھ میں اسلام قبول کرے تو میں بولے تو ہوا نا. اگر آپ فرمائے کہ نہیں اس کے پیچھے تیری ماں کا ہاتھ، تیرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اصل کمال تو تمہاری ماں کا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان آپ کا کیا کمال ہے ذرا بولیے. آپ تو گھر میں تھے، میں گیا، محنت نہیں کیا، بولا میں، سمجھایا میں، لوگ اسلام قبول کرے. آپ کا کیا کمال ہے؟ فرمایا جس وقت تم پیدا ہوئے اور پہلی مرتبہ جس وقت میں نے تمہیں دودھ پلایا اس پہلی مرتبہ سے آج تک جب بھی میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں بغیر وضو کے نہیں بناتی، اور تمہیں بچپن میں جب دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو کے تم کو دودھ نہیں پلایا. اور پھر فرمایا جب بھی تمہیں دودھ پلاتی اور تمہارے لیے کھانا بناتی میں اللہ سے دعا کرتی رہتی کہ اے اللہ یہ رزق جب عبد القادر کے حلق سے اترے گا اس رزق کے ذریعے سے عبد القادر کے جسم میں ایسے صفات، ایسے اثرات پیدا فرما کہ جسے لوگ دیکھ لیں تو اسلام قبول کر لیں. میری دعاؤں کی وجہ سے عبد القادر ہے، میری دعاؤں کی وجہ سے عبد القادر غوث اعظم ہے. تو ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد کے اندر اس قدر ہوتا کہ آج تاریخ چاہ کے بھی ان کے نام کو ہم سے جدا نہیں کر سکتی. یہ تو آپ کی والدہ، آپ دونوں کی صفات کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سرمعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بڑا قیمتی واقعہ ہے. اب یہ 11ویں شریف مناتے ہمارے مسلمان، ان کو کبھی مل کے پوچھو میاں منا رہی تو صحیح، تاریخ بھی معلوم ان کی زندگی کیسی تھی؟ نہیں. گرو کیسے تھے؟ نہیں. ان کے ابا کا نام نہیں، امی کا نام نہیں. پھر کئی کا عاشق ہے، کئی کا عاشق بابا. کئی سارے لوگ اپنے ناموں کے آگے قادری لگاتے تھے، اس کی وجہ سلسلے قادریہ سے جڑا ہوا ہونا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق ہے. یہ مریدہ بن جاتے، کیسے کیسے مرشدہ مریدہ بناتے نہیں معلوم. مگر عجب اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر جا کر ان کو پوچھے نام کیا آگے تو قادری ہے. کیا تم جانتے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی زندگی کو، ان کے ماں باپ کو؟ تو ہمارے بچوں کے پاس کوئی جواب نہیں. بھائی صاحب کسی ایکٹر سے محبت ہے یا کسی انسان سے محبت ہو گئی تو گھر کا پتہ معلوم کر لیتے، آنے جانے کا راستہ معلوم کر لیتے، کب مل سکتے یہ معلوم کر لیتے. تو یہ تو ہمارے بزرگان ہیں اور محبت کا دم بھرتے کہ ہم ان سے محبت کرتے، مگر افسوس ہے کہ ہم ان پر چلتے نہیں، ان کا علم نہیں رکھتے، ان کی زندگی کے حالات سے واقف نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ سرمعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا باغ تھا پھل والا، جس باغ سے ایک جھاڑ جو ہے بالکل ان کے باغیچے کی حد بندی سے باہر ہو کے نہر کی طرف گرا ہوا تھا. سیب کا درخت تھا، تو پانی کا جو بہاؤ ہوتا وہ بہاؤ اتنا تیز تھا اس نہر کا کہ جھاڑ کے سیبوں کو توڑ کر وہ بہا دے رہا تھا. اور اسی جنگل کے اندر صحرا میں
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے تھے اور بڑی شدت کی بھوک تھی، کئی دن سے آپ فاقے سے تھے، نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھے پانی میں بہتا ہوا سیب آیا تو برداشت نہیں ہو سکا اور فوری سیب اٹھا لی اور کھا لی، سیب کھا لی، بھوک تھی، راستے پہ جاتا ہوا ملا، ہم کو تو ایسے کہتے کہ چیزیں مل جا رہی جیب میں ڈال کے غائب ہو جاتی، مگر جب ان کو ملا تو کھا لی، کیونکہ بھوکے تھے، مجبور بھی تھے، لیکن کھانے کے بعد احساس ہوا نہیں معلوم یہ کس کی چیز تھی، میں کھا گیا، لہذا جا کر اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو بہرحال وہ کنارے سے وہی پانی جو بہ رہا تھا اس کا پیچھا کرتے کرتے حضرت عبداللہ سمعی کے باغیچے تک پہنچ گئے، دستک دیے، کوئی آتا نہیں، بیٹے کھڑے ہو گئے کتنی کی دیر تک، آخر میں تشریف لائے حضرت عبداللہ سمعی، آنے کے بعد بولے بولو شخص کیا بات ہے؟ تو بولے سلام عرض کریں، بولے وعلیکم السلام، بولے کہ دیکھیے یہ نہر میں آپ کے جھاڑ جو ہے جھکے ہوئے ہیں، جھکاؤ ہے اس کا، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے سیب اس میں بہتے ہوئے جا رہے تھے اور میں کئی دن سے فاقے سے تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی بھوک کو تاب نہ لا سکا اور آپ کے یہ بہتے ہوئے سیبوں کو میں نے کھا لیا، ایک سیب اس میں سے کھا لیا، اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے کو معاف کر دیجیے۔ جب یہ سنے تو حضرت عبداللہ سمعی نے حضرت موسیٰ جنگی دوست سے کہا کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، آپ اس کی سزا ہے۔ تو بولے اچھا سزا کیسی؟ بولے آپ جو سزا دیے قبول ہے۔ تو سزا کیا طے کرے معلوم ہم کو؟ پہلی سزا یہ طے کرے کہ اس باغیچے سے، اس باغ کے سیب کو کھائے نا، بولے یہ باغیچے کی عمر بھر حفاظت کرنا، پہلی سزا۔ دوسری سزا فرمائے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں کی اندھی، کان کی بہری، زبان کی گونگی، پیروں کی لنگڑی، ہاتھوں سے للی، فرمایا کہ ایسی بیٹی ہے جس کے اندر کوئی بھی اچھائی نہیں نظر نہیں آنا، اس سے تم نکاح کر لیں۔ ایک سیب کی معافی لے کے آئے، لنگڑی للی بیٹی کو ایک تو نکاح کر لو کر رہے، دوسرا زندگی بھر باغ کی حفاظت کی ذمہ داری۔ حضرت عبداللہ سمعی کی ان باتوں کو جب سنا تو حضرت موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی سزا ہے کیا جس کو ہم کر لیے تو یہ دونوں چھوٹ جاتے ہیں؟ بولے نہیں، سیب معاف کرانا ہے۔ بولے آؤ، یہ دو ہی شرط، ایک سیب ہم تو لوگوں کو کھا جا رہے ہیں، لوگوں کا کھا جا رہے ہیں، اور یا ایک سیب کی معافی میں آئے تو اتنی سخت سزا کہ زندگی بھر کی غلامی۔ فرمائے کہ جی اچھی بات ہے، قبول ہے، تیار ہو۔ آج کے کوئی نوجوان کو پکڑ کے بولو ذرا کراس دیکھتی رہے، شادی کر لے، بولو اتنا سب کہیں، نہ بچہ تیار ہے نہ بچیاں، تو خیر اب چھوڑی دو۔ حضرت عبداللہ سمعی کی ان باتوں کو سن کر انہوں نے قبول کر لیا، روزانہ باغ کی دیکھ بھالی کرتے، جھاڑوں کا خیال رکھتے، اس جگہ کی حفاظت کی پوری کوششیں کرتے۔ ایک دن آپ نے بلا کر کہا موسیٰ جنگی دوست آج رات میں تمہارا نکاح ہے اسی بیٹی کے ساتھ جس کے آنکھ نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، جس کے پیر نہیں، تم تیاری کر لو اور مہر کا انتظام کر لینا، مہر ہے اسلام کے۔ تو بولے جی اچھی بات ہے، تیاری کر لیتا ہوں۔ مغرب کے بعد فرماتے آپ کا نکاح ہوا، اس کے بعد نماز عشاء ادا کرے مسجد میں، اور حضرت عبداللہ سمعی مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ابھی، اور آپ فرمائے جاؤ موسیٰ جنگی دوست تمہاری بیوی تمہارا انتظار کرے۔ بولے جی اچھا۔ آپ بولے اب جا کے کروں کیا؟ دروازے میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے۔ سلام کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والا سلام کرتا، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اپن بیٹھے ہوئے ہیں نا، داخل ہونے والے کا کام ہے کہ سلام کرے۔ اصول یہ ہے اگر وہ نہیں کرتا تو جو موجود ہے وہ سلام کرے، کوئی اعتراض نہیں، مگر اصول یہ ہے کہ آنے والا کرے، کیونکہ جو موجود ہوتا اس کو کیا معلوم کون آ رہا، کیا پلٹ کے دیکھتے رہیں گے؟
نہیں، طریقہ یہ ہے. ایک صاحب آیا کہ بولے میں آیا محفل میں تو سلام نہیں کرے. پاشا تم کرو نا سلام، پہلے سیکھو رہے مسلمان آئے رہے پلوہا. معلوم ہی وہی چال بیڑل کی جو پہلے تھی وہ اب بھی. تو آپ گھر میں جب روم میں تشریف لے گئے اپنے حجرے میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حالانکہ آپ کو بولا گیا بہرے ہے، مگر آپ کو احساس یہ ہے کہ نہیں داخل ہونا ہے تو سلام کے ساتھ داخل ہونا، یہ اللہ کا حکم ہے. سلام کرتے ہوئے داخل ہو گئے. جیسے ہی سلام کر کے داخل ہوئے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہی سنے روم سے باہر سیدھے جا کے عبداللہ سمعی کے پاس مسجد میں جا کے بولے حضرت کہاں بھیجانی ہے میرے کو؟ تم بولے تمہاری بیٹی تو جو ہے گنگی ہے. میں سلام کرا وہاں سے جواب آ رہا بیٹی سے نہیں دوسری بولا ہے، دیکھو ذرا جا کے. آپ بولے رہے میری جو بیٹی ہے، بولے رہے آپ بولے گنگی ہے بہری ہے، وہاں گئے تو انہیں سن بھی لی اور جواب بھی دے دی. کیسی بہری کیسی گنگی؟ تو آپ فرمائیں میری بیٹی فاطمہ ان کا نام، میری بیٹی فاطمہ گنگی ایسی ہے کہ اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کری، اس لیے گنگی. اندھی اس لیے کہ آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھی، غیر کو نہیں دیکھی اپنی آنکھ سے. اور پھر فرمایا بہری اس لیے کہ کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، ناچ گانا نہیں سنی. لنگڑی اس لیے کہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلتی، صراط مستقیم پر چلنا اس کی عادت ہے. بولے لولی اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے کبھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں دیا. ایسی ہے فاطمہ. جب یہ سنے تو کیا ہوا؟ خوش ہو گئے کہ اتنی نیک بیوی میرے کو ملی. بھاگے دوڑے گھر کو چلے گئے. تو باپ ایسا نیک کہ حضرت موسیٰ جنگی دوست ایک سیب کی معافی کے لیے بیٹی قبول کر لی ہے نا. اور والدہ ایسی نیک کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جسم کا ہر حصہ گناہوں سے پاک ہے. جب ایسا شوہر اور ایسی بیوی ملیں گی تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو پیدا ہوں گے نا، جنہوں نے ماں کے پیٹ سے لوگوں کو اسلام کے سبق دیے، جنہوں نے ماں کے پیٹ سے کرامات کے ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ظاہر فرمایا. یہ سوچو ان چیزوں. آج ان کی سیرت سے واقف نہیں، ان کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، آج ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے کہ وہ فاتحہ کو پکڑ کے بیٹھتے، خالی دیا تو ٹھیک نہیں دیا تو کوئی نہیں، ایسا ہونے ویسا نہیں. آپ کو یہ ایصال ثواب برحق ہے. پرسوں ایک صاحب بولے میرے کو ہر ٹائم پہ یہ عرفات آیا تو جینا مشکل ہو جاتا. محرم سے شروع ہوتا رمضان تک چلتے، یہ 6 مہینے پریشان کر کے رکھ دیتے. محرم کا شربت پینا نہیں پینا ایسا شروع کرتے، پینا نہیں پینا. پھر آیا 12ویں تو 12ویں کی پوریاں کھانا نہیں کھانا. پھر 11ویں ہے تو 11ویں کا کھانا کھانا نہیں کھانا. ارے کھاؤ رے بھائی، کھانے کی کون روکا؟